دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اور دہشت گردی کی لہر جو ہے اس میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور اب پروگرام میں بات ہوگی خیبر پختونخوا کی، جہاں پر دہشت گردی کی لہر نہ صرف تھمنے میں نہیں آ رہی ہے بلکہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کا نشانہ سیکیورٹی اہلکاروں اور اداروں کے ساتھ ساتھ سویلینز بھی بن رہے ہیں. آج ہی کے تازہ ترین حملے میں پشاور کے ایف سی ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 3 ایف سی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا ہے. سی سی پی او پشاور کے مطابق 3 خودکش حملہ آوروں نے فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا، جن میں سے ایک خودکش حملہ آور نے خود کو مرکزی گیٹ پر ہی دھماکے سے اڑایا، جبکہ 2 خودکش حملہ آور فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہوئے، جن کو ایف سی اہلکاروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. اس سے قبل گزشتہ ہفتے بنوں کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر امن کمیٹی کے دفتر پر ایک دہشت گرد حملے کے نتیجے میں 7 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے، جبکہ پاکستان ترکیہ میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے سے قبل اور بعد میں بھی افغانستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کا ایشو سر اٹھا رہا ہے. مذاکرات میں ناکامی اور افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کے علاوہ دیگر کن عوامل کا خیبر پختونخوا میں بڑھتی دہشت گردی کے پیچھے ہاتھ ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. السلام علیکم زاہد صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو جنرل صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر پر ہونے والے دہشت گرد حملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ حملہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کس طرف نشاندہی کر رہا ہے؟ جی دیکھیے 2-3 عوامل ہیں اس کے. ایک تو آف کورس جو اینیمی ہے، جو تحریک طالبان پاکستان along with تحریک طالبان افغانستان اور پراکسی اسپانسر انڈیا کے، وہ آپ کو اپنا سویت بتا رہے ہیں جی کہ ویئر آل وی کین ہٹ، اور انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو ہٹ کریں گے شہروں کے اندر. اب بہت سارے اسپوائلرز بھی ہیں، وہ بھی ان کو یوز کر رہے ہیں، انلیگل اسپیکٹرم والے لوگ بھی ہیں. پاکستان کے اندر بھی کچھ سپورٹرز اور ابیٹرز ہیں جی جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں مل کے ان کو ایک تو وہ اپنی ول جو ہے پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کی آرمڈ فورسز میں اور پاکستان کے آرمڈ فورسز کی ول ٹو فائٹ ٹیررزم، وہ توڑنا چاہتے ہیں، وچ از امپاسبل. یہ میں آپ کو بڑے گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں. پاکستان آرمی جتنی بھی قربانیاں دے دے، عوام بھی قربانیاں دیتے رہے، یہ لاجیکل کنکلوژن تک اس وار کو پہنچائیں گے ضرور. دوسرا وہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے، وہ جو اسٹیٹ سپانسر کر رہی ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹرانزیشنل ریلیشن شپ ہے، یہ پرماننٹ ریلیشن شپ ہو نہیں سکتی، کیونکہ انڈیا کے اندر اب کافی بات چیت ہو رہی ہے، پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے ناٹ ٹو ورک ود دی طالبان سیٹ اپ. یہ آپ کو یاد ہوگا 2021 میں جب یہ، اور 2020 دوحہ میں جب یہ چیزیں چل رہی تھیں اور دوحہ ایکارڈ بھی جب ہو رہا تھا، تو یہ اگینسٹ تھے جی طالبان رجیم کے، اور یہ سیکیورٹی کونسل میں اس معاملے کو لے کر جانا چاہتے تھے کہ وہاں پر اس رجیم کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. بٹ آفٹر 3-4 months انہوں نے دیکھا ڈیفیکٹو رولرز تو یہ بن گئے، تو ان کا استعمال کیا جائے، اور کنونشنل فیلئر کے بعد وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس ٹرانزیشنل ریلیشن شپ سے انڈیا بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، میکسیمم پاکستان کو ویک کرنا چاہتا ہے، اور طالبان بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جتنا پیسہ اس سے وار ریلیٹڈ اکانومی کی ایڈوانٹیج لے سکے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آلریڈی ایک عوامل یہاں پر ایسے ڈیپریویشنز کے، یا جو آپ کہہ لیں جو بریڈنگ گراؤنڈز بن سکتی ہیں، ان کو بھی پاکستان نے 2014 میں نیشنل ایکشن پلان کے بعد پھر جب مرجر بھی ہو تو ان کو ایڈریس نہیں کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ ہول آف اے نیشن اپروچ، ایک پرابلم آتی ہے ہم اس کو لڑتے ہیں، پھر لڑیں گے، پھر کلیئرنس ہو جائے گی، لیکن جو گورننس اکانومی کی بات آپ کر رہے ہیں جنرل صاحب، ابھی ہم 2 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ سی ایم کے پی کے جو ہیں وہ خاص سے متحرک دکھائی دیتے ہیں. ان کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھا تھا کہ جب اکانومی کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کے پی کے اندر منشیات جو ہے وہ کھلے عام فروخت ہو رہی ہیں، ایک گردہ بازار کے نام سے ایک پورا بازار لگتا ہے، اور کوئی بھی جو ضلعی سطح پر، وہاں پر حکومتی سطح کے اوپر اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے، تو اس کے اوپر وہ جواب گول کر گئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہاں اگر چلتی رہیں گی تو یہ منشیات فروش، یہ دہشت گرد وہاں پنپتے رہیں گے تو امن کیسے ہوگا؟ جی بالکل، یہ بھی دس از ون آف دا میجر ریزن جی، جو انلیگل اسپیکٹرم کی اکانومی ہے، اس کے ساتھ افغانستان سے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، پاکستان سے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیشنل مافیاز بھی جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا انٹرسٹ اسی سے سرو کرتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی دے ہیو لٹل انگریس ان دی پالیٹکس آلسو. پولیٹیکل انگریس بھی ہے جس کے اوپر وہ پریشرز بناتے ہیں، فیک پریشرز بھی بنائے جاتے ہیں. کبھی سوشل موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں جن کو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا
کہ جو مس مینجمنٹ آف بارڈرز ہو رہی تھی وہ سوٹ کرتی تھی کچھ پارٹیز کو، اور افغانستان کو تو بہت سوٹ کرتی ہے. تحریک طالبان افغانستان کی اور کیا اکنامکس ہے مجھے بتائیں نا. کوئی باہر کی انویسٹمنٹ تو آ نہیں رہی، کوئی ملک ان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہی جو 70-80 ملین ڈالرز ان کو مہینے کا امریکہ سے ملتے ہیں، باقی ابھی یہ اسپانسر اسٹیٹ نے ان کی رسپانسبلٹی اٹھا لی ہے. تو مجھے انلیگل اسپیکٹرم سے وہ اپنی وار اکانومی کو اور اپنے آپ کو وار اکانومی سے ریلیٹ رہ کے اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں. لیکن جنرل صاحب اگر ہم بات کریں وانا کیڈٹ حملے کی، اس کے بعد جو آج یہ ایف سی کے اوپر جو ہے پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا سیکوینس ہے جو ہمیں خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے تناظر میں جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اسلام آباد تک اس کا جو ایک عمل دخل ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں، اسلام آباد بھی دہشت گردی کی نظر ہو چکا ہے. اب اگر اس پورے سیکوینس کو ڈی کوڈ کیا جائے تو پھر کون سے ایسے 3 اہم اشارے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں، کون سے اہم 3 اشارے ہیں جن کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو بات ہو رہی ہے، ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جو پراکسی سپانسر ہے انڈیا کی انوالومنٹ. ابھی آج آپ نے دیکھو کہ سوشل نیٹ ورکس جو پکڑے گئے ہیں وہ بھی انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا کنکلوژن تو یہ ہے کہ ایک پورا اسٹیٹ کا سٹرکچر اس پراکسی کے پیچھے ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ رگڈ ٹیررسٹ اٹھ کے یہ پلاننگ کر رہے ہیں. اور دوسرا، نان اسٹیٹ ایکٹرز کا جو سیٹ اپ ہے ان کابل، وہ اس پراکسی وار کے اندر اور اس کے اندر ایک مہارت تو ضرور حاصل کر چکا، اور ان کو اب ایڈوانٹیج ہو گئی ہے. یہ جو ویپن $7 بلین کے ویپنز وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، ایڈوانس لاجسٹکس پڑی ہوئی ہیں، ملٹری لاجسٹکس پڑی ہوئی ہیں، اس کا بھی وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر اس کی سیل پرچیز سے ان کو اور ایک اکانومی چل رہی ہے ان کی، تو یہ بھی وہاں پہ ہے. اور تیسرا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہول آف اے نیشن اپروچ نہیں ہے ابھی تک، ٹو بی ویری آنسٹ، ان ٹرو لیٹرل اسپرٹ اپنائی جا رہی. جی یہ دیکھیں، اگر ہم اس کو ریسٹرکٹ کریں گے کہ جی خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے، یا خیبر پختونخوا کے لوگ کہیں گے یہ صرف ہمارے لیے اوپر ہی یہ آپریشن ہو رہا ہے، یا اس کو ریسٹرکٹ کریں گے صوبوں میں یا لسانی بنیادوں پر، تو دس از ایکسٹریملی ڈینجرس. یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے. وہ چاہے کوہاٹ میں کوئی شہادت ہو، بنو میں ہو، کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، سائیوال میں ہو، یہ ہماری مشترکہ جنگ ہے. تو یہ جو ڈویژن ہے دیٹ از آلسو ویری ڈینجرس. ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. جی تو یہ وہ مین چیزیں ہیں جن کو ایڈریس کیے بغیر آپ وی کانٹ موو فارورڈ. جی ملٹری جو آپشنز ہوتی ہیں نا نیئر، وہ 30-40% آف رسپانس ہوتی ہیں. ریسٹ اٹ از دی پولیٹکس اینڈ ڈپلومیسی جس نے آگے لے کر چلنا. پالیٹکس اور ڈپلومیسی ہی ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ جنرل صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود رہے. جنرل صاحب کی جانب سے جو بات کہی گئی، ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ صوبوں یا لسانی سطح کے اوپر نہیں، لسانی طور پر نہیں، بلکہ قومی سطح پر جو ہے یہ مشترکہ حکمت عملی کے تحت دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس کو جیتا جا سکتا ہے، اور اسی حکمت عملی کو ہمیں ایز اے نیشن جو ہے وہ اپنانے کی ضرورت ہے.